بادشاہ پیغمبر۔ پچھلی کہانی میں آپ نے پڑھا تھا کہ کس طرح طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ کی فوج کے ایک دبلے پتلے لڑکے نے جالوت کو قتل کیا، جو دشمن کی طرف سے سب سے مضبوط سپاہی تھا۔ اس کی بہادری کو دیکھ کر دشمن گھبرا کر بھاگ گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ نوجوان لڑکا داؤد، اس وقت سے اس کی بہادری اور جرأت کی وجہ سے اس کے لوگوں میں پیار، تعریف اور اہتمام کیا جاتا تھا۔ طالوت کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے داؤد کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ بالکل غیر معمولی بات تھی، کیونکہ اگرچہ انبیاء اور مقدسین مانو بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہوتے تھے، لیکن بادشاہ دوسرے قبیلے سے ہوتے تھے۔ لیکن داؤد بنی اسرائیل سے تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، اور داؤد علیہ السلام ایک نبی اور بادشاہ دونوں تھے، لیکن وہ کوئی بادشاہ نہیں جو اپنے عوام کی پیسوں سے لوہے اور فالوت سے مختلف چیزیں بنا کر روزی کماتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنے بنائے اس کے لیے محنت آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سن لی اور انہیں اپنے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کرنے کی طاقت دی تاکہ وہ اس سے زرین بنا سکیں۔ ان کو بیچ کر اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ داؤد علیہ السلام نے اپنی روزی کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی حکمت اور خود فیصلہ عطا کی تھی، اور اس نے اپنی قوم پر اچھی طرح اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ وہ ان 4 پیغمبروں میں سے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور تھی۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ہر صبح جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ مہک جاتے اور تمام پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے آ جاتے۔ داؤد علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے جیسا کہ ہم ایک دوسروں سے کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی پرندوں کی زبان جانتے تھے، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح عقل مند تھے۔ ایک دن 2 آدمی داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنا تنازع طے کر لیں، اور ایک نے کہا، اس شخص نے اپنی بھیڑیوں کو روایار کو میرے کھیت میں چرنے اور فصل کرنے کی اجازت دی ہے، جو کٹائی کے لیے تیار تھے۔ میں کیا کروں؟ میں اسے تمہارے پاس انصاف کے لیے لایا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے غور سے سنا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ پاکی ہوئی فصل کی قیمت بھیڑ بکریوں کی روایار سے برابر ہے، اس لیے جس آدمی کی بھیڑ بکریوں نے فصل کھائی ہے وہ اسے دے دے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جو یہ سب سن رہے تھے، کہنے لگے، میرے والد نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کچھ ہو سکتا ہے۔ بھیڑوں کا مالک اپنی بھیڑیں اس آدمی کو دے دے جو کھیت کا مالک ہے، اور اپنے کھیت کی دیکھ بھال کرے۔ کھیت میں مالک بھیڑ بکریاں رکھ کر اور ان کا دودھ اور اون رکھ سکتا ہے جب تک کہ کھیت میں دوبارہ فصل نہ ہو۔ اس کے بعد وہ بھیڑ کو لے کے اپنے مالک کے پاس واپس کر دے اور ان کا کھیت واپس لے لے۔ داؤد علیہ السلام بہت خوش تھے کہ اس کی جوان بیٹے نے جس طرح سمجھداری سے حل کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے ہو کر اپنے والد کی طرح بادشاہ اور نبی بن گئے۔